اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھ کر علوم محمد و آل محمد کو حاصل کر سکیں اور جان سکیں کہ بہترین زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ ہماری گفتگو مقدمات نماز کے سلسلے میں چل رہی ہے کہ نماز جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کہ جو طہارت تھی اس کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی اور وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ دوسری چیز کہ جس کے سلسلے میں ہم نے کل گفتگو کی وہ چیز تھی دوسرے نمبر پر جو ہے یعنی وقت، ٹائم۔ تیسرے نمبر کی آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے لباس، ڈریس، کپڑا جو ہم پہن رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے۔ لباس پہن کر ہم کچھ بھی پہن کر نہیں جا سکتے، ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم اسی کو پہن کے جائیں۔ تو کپڑے میں ہمیں کچھ چیزوں کا تقریباً 5 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا کوسچن جو ہم کپڑے کے بارے میں کریں وہ یہ کہ ہمارا کپڑا جو ہم پہن کر جا رہے ہیں وہ پاک ہے یا نہیں۔ اگر پاک ہے تب تو ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چاہے جتنا صاف ہو، لیکن اگر پاک نہیں ہے تو ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارا کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ جس کے سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے کپڑے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ وہ مباح ہونا چاہیے۔ یعنی کیا؟ یعنی غصبی نہ ہو، ایسا کپڑا نہ ہو جو ہم نے کسی سے چھین لیا ہو، زبردستی لے لیا ہو، یا ہم نے اٹھا لیا ہو کسی کا بغیر پوچھے۔ ایسا کپڑا ہم نماز میں نہیں پہن سکتے۔ یا ایسا پیسہ کہ جو حلال نہیں تھا اس سے کپڑا بنا لیا تو وہ ہمارا کپڑا صحیح نہیں ہے۔ یا ایسا کپڑا، مثال کے طور پر ہم ٹیلرنگ کرتے ہیں تو اگر ہم نے کوئی کپڑا دوسرے کا سیا اور آدھا کپڑا اپنا آدھا کپڑا دوسرے کا لگا کے ہم نے اگر نماز پڑھی اس سے تو پھر ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آدھا کپڑا کسی دوسرے کا ہے، ہمارا نہیں ہے وہ۔ یا اگر ہم کام کرتے ہیں، کہیں دکان پر گئے کام کرنے کے لیے، ہم نے دیکھا مالک کی آنکھ بچی ہوئی ہے، ہم وہاں سے کوئی بنیان یا ٹی شرٹ یا کچھ لے کر آ گئے، پھر اسے پہن کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مباح نہیں ہے۔ ایسے ہی کپڑے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ توضیح المسائل میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس کپڑے کا ہم نے خمس ادا نہیں کیا، چونکہ حق زہرا سلام اللہ علیہ کو ہم نے ادا نہیں کیا، اس کپڑے میں ہمیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہم اسی وقت اس کو خرچ کر سکتے ہیں، ہماری کمائی ہے، لیکن حقیقت میں پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم نے کمایا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ میرا ہے، محنت میں نے کی ہے، لیکن پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ اس وقت راضی ہے کہ جب ہم اس کے کہی ہوئی بات پر عمل کر کے اس کائنات کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کپڑے کے اور زمین کے بارے میں بھی یہ شرط رکھی ہے، جب تک ہم حق اہل بیت علیہم السلام کو ادا نہیں کریں گے ہمارے لیے ان کا استعمال صحیح نہیں ہے۔
تو مباح ہونے میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ غصبی نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو، زبردستی کا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے دوست کے اٹھا کے کپڑے پہن لیا اور جا کے نماز عید پڑھ رہا ہوں، جا کے اچھا سا کپڑا ایسا پہن لیا، خرید کے لایا، لیکن اس دکان والے کا پیسہ ادا نہیں کیا، تو میری نماز عید صحیح نہیں۔ ہاں وہ اگر بات ہو گئی ہے اس سے کہ بھائی چلو کچھ دنوں کے بعد دے دیں گے، ادھار لے لیا ہے آپ نے اس سے کہ بعد میں پیسہ دو، اس کی اجازت ہے، وہ مسئلہ یہ نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان آیا، کپڑا سلایا ٹیلر کے یہاں، کپڑا اٹھا کے لے کے آ گئے، لیکن ٹیلر کو اس کی مزدوری نہیں دی، اور وہ پتہ نہیں راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ تو اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ نیا کپڑا پہن لیا تو میری نماز بہت اچھی ہو گئی، اس کی مزدوری پہلے دیجئے تاکہ جو اس نے محنت کی ہے وہ خیال رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی محنت خراب چلی جائے۔ اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میرے لیے یہ پہننا کپڑا صحیح نہیں ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہوئی؟ غصبی نہ ہو، مباح ہو، ایسا ہو کہ سب لوگوں کی اجازت ہو کہ میں جس کا بھی اس میں کام ہے وہ میرے لیے تبھی مباح ہوگا، تب میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ مرے ہوئے جانور کی کھال سے بنا نہ ہو۔ گائے اگر مر گئی یا کوئی اونٹ مر گیا اور اس کی کھال اتار کے پھر اس کی جیکٹ بنائی گئی اور میں اس کو پہن کر نماز پڑھوں تو نہیں، جبکہ وہ حلال گوشت تھی لیکن وہ خود مر گئی، خود مری، میں نے ذبح نہیں کیا، خود مر گیا اونٹ۔ اب کھال اتار کے اگر میں اس کی جیکٹ وغیرہ بناتا ہوں تو میرے لیے صحیح نہیں ہے اس میں نماز پڑھنا۔ ہاں اگر حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا تھا، بکری کو کاٹا گیا تھا، اونٹ کو نہر کیا گیا تھا، تب اس کی کھال سے بنا تھا تو میں پہن سکتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ مر گیا تھا، کاٹا نہیں تھا بلکہ مر گیا تھا، تو اب اس کی کھال سے بنا ہوا کپڑا ہم پہن نہیں سکتے، جیکٹ ہم پہن نہیں سکتے۔ چوتھی چیز، حیوان اگر حرام گوشت ہے، مثلا کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، ان کی کھالوں کا اگر بنا ہوا کپڑا ہے تو ہم کسی بھی حالت میں، چاہے ان کو کاٹا ہی کیوں نہ گیا ہو، چاہے جیسا بھی کچھ نہ ہو، چونکہ وہ حرام گوشت ہیں، حرام گوشت جانور سے کے بنے ہوئے کپڑے میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور پانچویں چیز جس کا خیال خاص طور سے مرد کو کرنا ضروری ہے، مرد کیا ہے؟ عورتوں کا چل سکتا ہے لیکن مرد نہیں، خالص ریشم کا کپڑا نہ ہو، سلک، خالص جو کیڑے سے کیڑا جو بناتا ہے، کیڑا مشینوں والا سلک نہیں، جو کیڑا بناتا ہے اس ریشم کے کپڑا مرد نماز میں نہیں پہن سکتا۔ اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی منع کیا گیا ہے، ہمارے ائمہ نے مرد کو پہننے سے منع کیا ہے، ایسا کپڑا پہننے سے۔ ہاں، اور نماز تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور کیا ہے؟ سونے کا کپڑا نہ ہو، سونا، گولڈ کا کپڑا، گولڈ اگر بنا ہوا اس میں تار فٹ ہوئے میں مرد کے کپڑے میں تو پھر اس میں نماز نہیں ہوگی، مرد۔ لیکن ہاں عورت ہے، اگر ایسی عورت کے لیے ریشم بھی صحیح ہے، گولڈ بھی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مرد ان دو چیزوں کا خیال کرے کہ مرد خالص ریشم کا کپڑا نہ پہنے اور سونے سے بنا ہوا کپڑا یوز نہ کرے نماز میں۔ ویسے بھی مرد کے لیے سونا اور ریشم پہننا صحیح نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کر کے اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، میں نے کیا کہا؟ نماز سے پہلے خیال کرنا ان چیزوں کا، کن کن چیزوں کا؟ کپڑا میرا پاک ہو، دوسرا مباح ہو، حرام گوشت جانور کا نہ ہو، مردار مرے ہوئے جانور چاہے حلال گوشت ہی اس کا نہ ہو، اور مرد کے لیے سونے سے اور خالص ریشم سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے کپڑا۔ پھر اگر ہم نے یہ اپنے کپڑے کو چیک کر لیا، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہم پوری زندگی گزار سکیں۔ والسلام
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।